بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت، آل اور اصحاب پر۔ حضرت ہاشم اپنی تجارت و دولت اور سخاوت کی وجہ سے اہل مکہ میں بہت ہر دل عزیز تھے۔ انہوں نے قریش کو تجارت کی ترغیب دینے اور تجارت کے ذرائع پیدا کر دینے سے بہت فائدہ پہنچایا۔ حضرت ہاشم نے مدینہ کے سردار کی ایک پاک باز اور عظمت والی خاتون سلمہ سے شادی کی۔ ان کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے سر کے بال سفید تھے۔ عربی میں بوڑھے لوگ جس کے بال سفید ہوں اس کو شیبہ کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو شیبہ پیدا ہوا ہے، اور اس طرح بچے کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ یہ لڑکا ابھی بچہ ہی تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا اور ان کا بھائی مطلب مکے کا حکمران ہوا۔ ہاشم کا بیٹا شیبہ مدینے میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ ہاشم کا بیٹا جوان ہو گیا ہے تو وہ خود اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ گئے۔ جب مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو یہاں کے لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھا کہ یہ نوجوان مطلب کا غلام ہے۔ مطلب کو جب اس غلط فہمی کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے لوگوں سے کہا یہ میرا بھتیجا اور ہاشم کا بیٹا ہے، مگر لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس کو عبد المطلب ہی کے نام سے پکاریں گے۔ آخر شیبہ بن ہاشم کا نام عبد المطلب ہی مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب کے اخلاق، عزت و شہرت سب اپنے باپ ہاشم کا نمونہ تھے۔ امیہ کے بیٹے حرب کو عبد المطلب کا اثر و اقتدار گراں گزرا، اور اس نے بھی اپنے باپ کی طرح عبد المطلب کو مقابلے کے لیے دعوت دی۔ دستور کے موافق اس مرتبہ بھی منصف مقرر ہوا اور اس نے فیصلہ عبد المطلب ہی کے حق میں دیا۔ اس فیصلے نے بنو امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان عداوت کو اور بڑھا دیا۔ عبد المطلب کے زمانے میں حبش کی فوج نے اپنے ایک سردار ابرہہ کے زیر کمان چڑھائی کی۔ یہی فوج اصحاب فیل کے نام سے موسوم ہوئی، جو قدرتی اور آسمانی عذاب سے ہلاک و برباد ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ حضرت آمنہ کے انتقال سے حضرت عبداللہ کے وصال کا غم تازہ ہو گیا تھا۔ اس لیے عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا۔ ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہی ہوئی تھی کہ دادا حضرت عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی سر سے اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔
یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل HM کے وائس کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔